العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الأبدي على أعدائهم أجمعين. أما بعد فمن كلام مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام: اللهم صل على محمد وآل محمد. من كتم وجعا أصابه 3 أيام من الناس وشكا إلى الله كان حقا على الله أن يعافيه منه. یہ اس مضمون کا کلام نہج البلاغہ میں بھی ہے، تیسری جلد میں۔ آج کل کے حالات میں وسائل کے ساتھ ساتھ یعنی انسان بہت آسانی کے ساتھ ذرا سی کوئی تکلیف محسوس ہوئی، درد محسوس ہوا، تھوڑا سا مزاج میں وہ تبدیلی محسوس ہوئی، فوراً بندہ ڈاکٹر کے پاس چلا جاتا ہے۔ اچھا، جو دوائی ملتی ہے فوراً اس کو وہ کھانا شروع کر دیتا ہے۔ وہ ہماری ایک انتہائی قریبی رشتہ دار تھی، بزرگ، اس کو جو گولی ملتی تھی اس کو پھو کر کے کھاتی تھی، کہتی تھی کسی بیماری کے لیے تو فائدہ مند ہوگی۔ اس طرح یہ چیزیں نقصان دہ زیادہ ہوتی ہیں، فائدہ مند ہو یا نہ ہو، ان دوائیوں کے نقصان دہ ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ دوسری رائے ہے ہی نہیں۔ میں لاہور میں پڑھتا تھا، وہاں نوائی وقت میں کسی کا مضمون پڑھا تھا۔ اب جتنی بھی دوائیاں اس وقت مارکیٹ میں ہیں، ساری کی ساری اگر دریا برد کر دی جائیں تو بہت ساری بیماریاں جو ہے نا وہ خود بخود ختم ہو جائیں گی۔ اچھا، اب اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ بس آپ بغیر طبیب کے پاس نہ جائیں، نہیں ہے۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام مستجاب الدعوت ہے، مستجاب الدعوہ ہونا بہت بڑا اعزاز ہے۔ یعنی انبیاء، ائمہ معصومین نے اپنے بارے میں دوسروں کے فضائل کے طور پر یہ جملہ استعمال کیا ہے کہ ان کی دعا قبول ہوتی تھی۔ دعا ہر کس و ناقص کی قبول نہیں ہوتی۔ بہت بڑا اعزاز ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کی دعا کو سن لے، چونکہ دعا کے قبول ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر دعا کے قبول ہونے کی جو ہے نا وہ شرائط موجود ہیں۔ یہ حرام نہیں کھاتا، یہ جو ہے نا یعنی ان لوگوں میں سے ہے کہ جن کی دعا کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ اصول کافی میں 2 مستقل باب ہیں، کتاب یا باب من یستجاب دعوتہ، ان لوگوں کا باب یا فصل کہیں یا چیپٹر جن کی دعا کو قبول کرنے کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے، اور دوسرا باب ہے باب من لا یستجاب دعوتہ، ان لوگوں کا باب اور ان کا تذکرہ ہے جن کی دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا۔ یہ اچھا، جن لوگوں کی دعا کو قبول فرماتا ہے پھر ان میں وہ شرائط بھی ہوتی ہیں۔ لہذا یہ میں نے اس مضمون کی روایت پڑھی ہے کہ اللہ اپنے علم ازلی سے، اپنے ذاتی علم کے نتیجے میں جس کے بارے میں خدا یہ سمجھتا ہو کہ فقر اس کے مفاد میں ہے، غربت اور ناداری اس کے مفاد میں ہے، اس کا انجام بخیر اسی صورت میں ہوگا کہ یہ زندگی میں فقیر رہے، تنگ دست رہے، اللہ تعالیٰ اس کو فقیر کو تنگ دست رکھتا ہے۔ اور جس کے انجام کے بارے میں خدا یہ جانتا ہو کہ یہ جو ہے نا اس کا مفاد اس میں ہے، ثروت میں ہے، اللہ تعالیٰ اس کو مال سے وہ نوازتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا وہ سنت ہوتی ہے۔ لہذا ہر آدمی کی جو ہے نا وہ دعا قبول نہیں ہوتی۔ دعا کا قبول ہونا بہت بڑا اعزاز ہے، لیکن انبیاء علیہ السلام بیمار ہوتے تھے۔ ایک نبی کے بارے میں نے پڑھا ہے کہ وہ بیمار ہوا، لوگوں نے مشورہ دیا کہ طبیب کے پاس جائیں، کہا کہ نہیں، وہ جس نے مجھے وہ
بیمار بنایا وہی شفا دے گا. خدا نے وہی فرمائی کہ جب تک ڈاکٹر کے پاس نہیں جاؤ گے اس وقت تک میں تمہیں شفا نہیں دوں گا. یا باللہ ان یجری الامور الا باسبابها. یہ خدا کا پکا فیصلہ ہے کہ ہر کام کو اس کے ظاہری اسباب کے ذریعے وہ سر انجام دیتا ہے. ہر جگہ معجزہ کا مظاہرہ نہیں ہوتا. یہ ایک حقیقت ہے اپنی جگہ. امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے فرق اطہر پر ضربت لگی، طبیب کو بلایا گیا. تاریخ میں اس طبیب کا نام بھی ہے جس نے مخصوص اوزار، وہ ایک بکری کے رگ کے ذریعے جو ہے نا اس نے زخم کو کیا ناپا اور بتایا کہ اس ظالم کے زہر کا اثر جو ہے وہ دماغ تک پہنچ گیا ہے، لہذا مجھے بچنے کی امید کم ہے. آپ جو ہے نا وہ جو وصیت کرنا چاہتے ہیں اپنے بچوں کو یا مومنین کو کریں. طبیب کو بلایا، لیکن یہ کہ بس ذرا سی کوئی تکلیف محسوس ہوئی تو فوراً دوائی کھانا شروع کر دی، فوراً ڈاکٹر کے پاس جائے. اس کی حوصلہ شکنی کی ہے. امیر المومنین نے فرمایا من کتم وجعا اصابہ ثلاثۃ ایام، جو کوئی 3 دن تک اس کے جسم میں اٹھنے والے کو درد کو چھپائے رکھے. تھوڑا سا ادھر کے درد ہو گیا اور فوراً جا کے فزیوتھراپی شروع کرا دی. نہیں، یعنی جو آدمی اس درد کو چھپائے 3 دن تک، جو اپنے اس کے جسم کے حصے میں محسوس ہو، اور 3 دن تک لوگوں سے چھپائے، وشکا الی اللہ، اور خدا سے جو ہے نا شکوہ کرے. شکوہ کا مطلب یہ نہیں کہ خدایا یہ کیا مصیبت میں تو نے مجھے ڈال دیا ہے، شکوہ نہیں، یعنی خدا سے ہی دعا کرے. تو کان حقا علی اللہ ان یعافیہ منہ، یہ خدا کے ذمے اس بندے خدا کا حق بنتا ہے کہ اس کو اس درد سے شفا دے. اچھا، یہ بڑا حساس مسئلہ ہے، یعنی اس طرح کے مسائل میں بہت وہ کرنا چاہیے. اب یہ میں نے اصول اس میں بہار الانوار کے اندر پورا پتہ 17ویں جلد ہے یا وہ صحیح یاد نہیں ہے، جتنے بھی پھل فروٹ ہیں ایک پھل ایسا نہیں ہے جس کی جو ہے نا وہ تعریف نہ کی گئی ہو. خربوزہ کی تعریف ہے، تربوز کی تعریف ہے، اس کے کھجوروں کی تعریف ہے. اچھا جی، ہر پھل ہر جگہ فائدہ مند نہیں ہوتا. ایک آدمی کو جو ہے نا وہ پتہ نہیں شوگر 500 شوگر تک شوگر جاتا ہے. وہ مستند قسم کی روایات ہیں وہ کھجوروں کے بارے میں، اس کو ہم کھجور کھلائیں. یہ ایک ابھی میں نام نہیں لیتا، ہمارے یہاں کے خدمت گزاروں میں سے گزرے ہیں، شوگر اس کا پاؤں جو ہے نا وہ پھٹ گئی تھی جی، اس کا گوشت پھٹ گیا تھا شوگر کی وجہ سے. انہی دنوں میں گنا وہ گنا کا جوس نکال کے اس کو ابال کے بہت گاڑا وہ بناتے ہیں، پورا گلاس جو ہے نا وہ پی گیا. اس کو پتہ ہے کہ میرا میں شوگر لیول جو ہے نا کس جگہ پر ہے. اچھا، گنے کی بھی تعریف کی گئی ہے. اچھا جی، اسی طرح کھجور کی بھی تعریف کی گئی ہے، خربوزہ کی، تربوز کی، اور بہت سارے جو ہے نا وہ ان کی ہر سبزی یا ہر پھل ہر جگہ جو ہے وہ فائدہ مند نہیں ہے. لہذا اب مثلا یہ ہر روایت جو طب نبی میں آپ کو ملتی ہے وہ اس پر عمل کریں، چاہے آپ کسی بھی بیماری میں مبتلا ہوں، اس میں جو ہے نا وہ احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے. اور بہت ساری بیماریاں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ جدید وسائل کے ذریعے، ٹیکنالوجی کے ذریعے وہ جو ہے نا وہ آپ کی جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں جو ہے وائٹ بلڈ اور پتہ نہیں وہ ریڈ بلڈ، ان کے جو ہے نا اس کو معلوم کیا جاتا ہے. یہ پیچیدہ چیزیں ہیں کہ یہ عام جو ہے نا ہر کوئی ان کی طرح متوجہ نہیں ہوتا. لہذا اچھا کچھ بیماریاں ہیں کہ نہیں فوری طور پر آپ محسوس کرتے ہیں کہ مجھے فوری طور پر ڈاکٹر کے پاس ہے، وہ جانا چاہیے، بتائی جاتی ہیں. بڑے سالوں تجربے کے بعد جو ہے نا انہوں نے ایک صلاحیت حاصل کی ہوتی ہے. کچھ بیماریاں ایسی ہیں کہ فوراً ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے،
کچھ درد ایسے ہوتے ہیں کہ نہیں ان کو برداشت کرو، اور خدا یہ نہیں فرماتا کہ کبھی بھی ڈاکٹر کے پاس مت جاؤ، نہیں، اللہ اگر 3 دن تک صبر کریں وہ درد ہو سکتا ہے اندر جو دفاعی نظام قدرت نے رکھا ہے اس کی وجہ سے خود بخود ٹھیک ہو جائے، نہ ہو تو پھر 3 دن کے بعد جو ہے وہ بے شک ڈاکٹر کے پاس ہے چلے جائیں۔ ہم نے وہ ایک ڈاکٹر صاحب تھے بریگیڈیئر ڈاکٹر سکندر ملک، بہت افسوس ہوا، وہ ان کی اہلیہ اور 2 بیٹیاں سمیت قتل کر دیے گئے ہیں۔ بہت نیک آدمی تھے، بہت نیک آدمی تھے۔ اچھا، انہوں نے مطلب ہماری ایک عزیزہ کا آپریشن کیا، وہ تھے تو آرمی میں ڈپٹیشن پر، ادھر تھے یہ آپ کا جو ایئر فورس کا ہسپتال ہے، انہوں نے ان کا آپریشن کیا، پتے کا آپریشن۔ آپ باور کریں اس نے فارغ کیا، 1 گولی جراثیم کش اینٹی بائیوٹک نہیں دی، کہا کہ آقا صاحب یہ جراثیم کش جو ہے نا دوائیاں وہ ڈاکٹر دیتے ہیں جن کو اپنے تھیٹر پر جو ہے نا وہ اعتبار نہیں ہوتا، کہا کہ کچھ دینے کی ضرورت نہیں ہے، نظام قدرت نے اندر بنایا ہوا ہے، سب کچھ جو ہے نا وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، نظام ہے اللہ تعالیٰ کا۔ بہرحال تو یہ فرمایا کہ کان حقا علی اللہ ان یعفو منہ، ابعد ما کان العبد من اللہ اذا کان ہمہ وبطنہ، اذا کان ہمہ بطنہ وفرجہ۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے نماز جمعہ کے خطبہ میں یہ روایت سنائی تھی کہ جہنمیوں کی اکثریت، جس گناہ کی وجہ سے اکثر لوگ جہنم جائیں گے، وہ 2 خواہشوں کی جو ہے نا وہ تکمیل یا ان کو پورا کرنے کی چکر میں جہنم میں جائیں گے۔ ایک پیٹ کی خاطر، اور دوسرا جنسی خواہش۔ یہ پیٹ کی خواہش، بھوک پیاس اس کی خواہش، اور جنسی بے راہ روی، جہنمیوں کی اکثریت ان 2 گناہوں کی وجہ سے جائیں گے۔ جھوٹ بولتا ہے بندہ پیٹ کی خاطر، رشوت کھاتا ہے بندہ پیٹ کی خاطر، جی سود کھاتا ہے۔ میرے خیال میں کسی گناہ کے بارے میں اتنے سخت الفاظ استعمال نہیں ہوئے جتنے سود کے بارے میں استعمال ہوئے ہیں، یعنی معصوم نے تو فرما دیا ہے، لیکن یعنی ہم میں جرأت سے جو ہے نا وہ اس گناہ کا نام نہیں لے سکتا جس گناہ سے سود خوری کو جو ہے نا وہ تشبیہ دی گئی ہے۔ سود کھاتا ہے، ایک جمعہ کے خطبہ میں نے کہا تھا، درہم جو 250 گرام جس کا وزن ہوتا ہے، اس کے 6 حصے کو دانق کہتے ہیں۔ سود کا 1 دانق کہا جو ہے نا اتنے جو ہے نا وہ سنگین گناہ جن کی سزا بعض اوقات سنسار ہے اور بعض اوقات 100 کوڑے مارنا ہے۔ اس گناہ سے تشبیہ دی ہے، اس گناہ سے یہ، اور وہ گناہ یعنی بھی وہی بدکاری کا گناہ ہے، زنا کا گناہ ہے۔ زنا بعض اوقات آدمی ایک اجنبی سے کرتا ہے، بعض اوقات خدا نخواستہ وہ بہت معذرت کے ساتھ محرم کے ساتھ جو ہے نا آدمی، یہ اسی میں نے آپ کو سنایا سورہ مرسلات کی آیت نمبر 25 اور 26 کی تفسیر کے ذیل میں شیخ صاحب نے لکھا ہے جی، وہ یعنی ایسے جو ہے نا وہ ہیں جو منہ کالا کرتے ہیں۔ 70 ایسے گناہ جس کی سزا بعض صورتوں میں سنسار کرنا ہے، بعض صورتوں میں 100 کوڑے جو ہے نا وہ لگانا ہے۔ 70 ایسے گناہ کے مرتکب کے مانند قرار دیا ہے، درہم کے 6 حصے کے برابر جو ہے نا وہ سود جو کھاتا ہے۔ میں انشاءاللہ یہ پرسوں جمعہ میں یہ عرض کروں گا کہ یعنی حرام خوری معاشرے میں ہے، یعنی ذرائع حرام طریقے سے کمانے کے ذرائع بہت سارے ہیں۔ سب سے زیادہ آپ کے ملک میں عام اور رائج حرام کون سا ہے؟ رشوت زیادہ کھائی جاتی ہے، سود خوری زیادہ کی جاتی ہے، ملاوٹ کے ذریعے
ہاں یہ اس پر جو ہے نا وہ ایک کمیٹی بٹھائی جانی چاہیے جو تحقیق کرے کہ بھئی آپ کے ملک میں زیادہ جو ہے نا وہ کس حرام کام کے ذریعے جو ہے نا آدمی حرام کماتا ہے، سود کے ذریعے کماتا ہے یا رشوت کے ذریعے زیادہ کماتا ہے، منشیات کے ذریعے زیادہ کماتا ہے، گانا گا کے جو ہے نا وہ یہ زیادہ وہ کماتی ہیں یا کماتے ہیں، یہ اس پر جو ہے نا وہ باقاعدہ ایک وہ خطبہ ہونا چاہیے۔ اچھا اب جب سود کہتے ہیں تو انسان کہتے ہیں فوراً یہ بات آتی ہے سود کا مطلب یہ ہے کہ یعنی میں آپ کو 1,00,000 روپیہ دے دوں 6 مہینے کے بعد مجھے 100,00,000 دے دو، یہ سود ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اور ذرا یہ سود جو لیتے ہیں اس کی طرف لوگ جو متوجہ نہیں ہیں۔ بینک میں اس شعبے میں کام کرتا ہے بندہ کہ جس کا کام سود لینا ہے یا سود دینا ہے، وہ بیچارہ متوجہ بھی نہیں ہوتا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ اچھے خاصے نیک متقی پرہیزگار خمس کے پابند یہ جو اس جو ہے نا وہ بیماری میں مبتلا ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو جو ہے نا وہ رزق حلال سے جو ہے نا وہ مالا مال فرمائے۔ جی ہاں، تو یہ دو چیزیں اسی طرح قتل ہوتے ہیں اسی جنسی خواہش کی خاطر میں، غیرت کے نام پر قتل، اور یہ سارے وہ منگنی ہو گئی، رشتہ مانگا نہیں دیا مار دیا، یہ اکثر جو ہیں جہنمی ان دو گناہوں کی وجہ سے جائیں گے، ایک جنسی بے راہ روی کی وجہ سے اور دوسرا پیٹ کی خاطر، مال دنیا کمانے کی خاطر جہنم میں اکثریت ان دو گناہ گاروں کی ہوگی۔ جہاں فرمایا آپ نے کہ بندہ سب سے زیادہ خدا سے دور اس وقت ہوتا ہے جب اس کا تمام تر ہدف یا ٹارگٹ یہ پیٹ ہو یا جنسی خواہش جو ہے نا اس کی تکمیل کے چکر میں ہو۔ یہ فرمایا ابعد ما کان العبد من اللہ، خدا سے بندہ سب سے زیادہ دور اس وقت ہوتا ہے اذا کان ہمہ بطنہ و فرجہ، یہ دو خواہشوں کی تکمیل اگر بندے کا جو ہے نا وہ مطمع نظر رہے وہ سب سے زیادہ خدا سے دور ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس طرح کے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ کسی نے دیا